अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुसलमानों को अपने उस विरसे को दोबारा तलाश करना है, अपने उस विरसे पर फख्र करना है, उसको ओन करना है और वो तमाम सबक सीखने हैं कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाए थे। देखिए, एक हैरत अंगेज बात है यहां पर कि मुसलमान तालीमी निजाम उस जमाने में कैसा था कि जिसकी बुनियाद रूहानियत और कुरान पर, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी पे थी, और फिर यही मदरसे हमारे इस लेवल के साइंसदान पैदा कर रहे थे कि जिसकी दुनिया आज मिसाल देने से कासिर है। तो वो और पीरियड ऑफ टाइम भी क्या जुल्म हो गया कि मुसलमानों का जो तालीमी निजाम जो आज जदीद दुनिया में कायम है, ना मुसलमानों को कुरान के करीब करता है, ना उनकी तारीख और तमद्दुन के करीब करता है, ना रूहानियत और सकाफत के करीब करता है, ना उनको फिलॉसफी समझाता है, और ना ही अच्छे मैकेनिक बना सकता है। और दूसरी तरफ हमारे जो दीनी मदारिस हैं वो दुनिया में किसी किस्म की कोई और कंट्रीब्यूशन करने के काबिल नहीं है। ये हमारे सारे साइंसदान उलमा भी थे, दे वर स्कॉलर्स ऑफ द हाईएस्ट लेवल। इनकी किताबें अगर आप देखिए उठा के, जैसे हमने अर्ज किया ना कि इंसान की अकल दंग रहती है कि एक तरफ वो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ऑप्टिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस्लामिक फिलॉसफी, दीन की तजदीद के ऊपर, फिक़ह पे, हदीस पे, सीरत पे और उन तमाम खालिस रिलीजियस उलूम पर भी इनकी किताबें, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और कमेंट्रीज मौजूद हैं कि इंसान हैरान होता है इस बात पे कि ये कौन से वजूद थे जो हर फन मौला थे, और ये कौन सा एजुकेशन सिस्टम था जो इस किस्म की जनरेशंस पैदा कर रहा था कि जो आज के दौर के लिहाज से हमारे उलमा के लिए भी, हमारे दानिश्वरों के लिए भी, हमारे हुक्मरानों के लिए भी एक सबक है कि इस तालीमी निजाम को देखें कि जिसने ये मुसलमान तहजीब पैदा की। इस पर हम तफसील से पीछे बात कर चुके हैं, जो इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ आपको वो कंपैरिजन देते हैं यहां पे मुख्तसरन कि मुसलमान साइंसदानों ने क्या चीजें इजाद की और मगरिब उनके काम को किस तरह अपने नाम से मंसूब करके आगे रवाना करता है। आइए अब हम थोड़ा सा ऑप्टिक्स की साइंस पर आते हैं, यानी ऑप्टिक्स जिस तरह लेंसेस बनाना, कैमरे बनाना, आंखों का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तमाम सारे फिनोमेना जो हैं जिनका सारा क्रेडिट आइजैक न्यूटन को दिया जाता है। यह कहा जाता है कि न्यूटन जो 1643 में पैदा हुआ, 17वीं सदी में, उसने लेंसेज स्टडी किए, लाइट बनाई, प्रिज्म इजाद किया, और मॉडर्न ऑप्टिक्स जो है वो आइजैक न्यूटन की इजाद है। यानी खास तौर पे प्रिज्म के हवाले से उसका नाम बड़ा लिया जाता है कि एक सफेद रोशनी जब प्रिज्म में से गुजरती है तो 7 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाती है, विबग्योर जो कहलाता है, जो कि कौसो कज़ा में, रेनबो में जो हमें रंग नजर आते हैं, इसका सारा क्रेडिट आइजैक न्यूटन को दिया जाता है। हकीकत क्या है, आइए आपको बताएं। अल-हैसम ने, इब्नुल हैसम ने, जो 965 में पैदा हुए, जिनका हमने आपको जिक्र किया है इनके बारे में कि दुनिया ने इससे बड़ा इन्वेंटर और अजीम तरीन साइंसदान नहीं देखा, हैरत अंगेज वजूद। उन्होंने हर चीज प्रैक्टिकली, वो तमाम चीजें जो ऑप्टिक्स के हवाले से न्यूटन ने डिस्कवर की हैं, न्यूटन से 700 साल पहले इब्नुल हैसम अपनी किताबों में लिख चुके हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन इनकी इस प्रैक्टिकली फाउंडर ऑफ ऑप्टिक्स अगर कहा जाता है किसी को, इस पूरे इल्म का बाप अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो इब्नुल हैसम है। कि और इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि न्यूटन जो है अल हैसम की किताबें पढ़ा करता था और उनसे मुतासिर था, सब कुछ उसने उन्हीं से सीखा। और 16वीं और 17वीं सदी में इब्नुल हैसम को, बल्कि 17वीं 18वीं सदी तक इब्नुल हैसम को जितना कोट किया जाता था, यानी पूरी दुनिया के साइंसदान जो इब्नुल हैसम को कोट करते थे, उतना कोटेशंस का गैलीलियो या न्यूटन से कोट नहीं किया गया जितना इब्नुल हैसम की किताबों के हवाले दिए गए। ये कैसे मुमकिन है कि मगरिब को जो कुछ मिला है इब्नुल हैसम की किताबों के अलावा कहीं से मिला हो, जबकि वो कोट कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं उसकी किताबों को। और ये मगरिब में जब नाम तब्दील कर देते, ये इब्नुल हैसम का नाम तब्दील करके अल हैज़न कर दिया इन्होंने, और देखने वालों को, पढ़ने वालों को लगता है कि जैसे ये भी कोई मगरबी साइंसदान है। लेकिन इन लोगों की इखलाकी बददियानती ये है कि साइंसदानों के ना सिर्फ काम को क्रेडिट नहीं देते, बल्कि ओरिजिनल इब्नुल हैसम का नाम तब्दील करके मगरबी नाम कर दिया ताकि देखने वाला ये समझे कि ये काम भी शायद किसी मगरबी साइंसदान का है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हवाले से, हत्ता कि कैमरे के हवाले से भी, प्रिज्म के हवाले से भी, और ये कि सफेद रोशनी जो है मुख्तलिफ रोशनियों में तकसीम होती है, ये तमाम ओरिजिनल काम इब्नुल हैसम कर चुके थे कम से कम 700 साल पहले न्यूटन से। और न्यूटन ने इनके काम से मुतासिर होकर उनके काम को सिर्फ जो कुछ उनकी किताबों में लिखा हुआ था उसको एक्सपेरिमेंट करके आगे चलाया और अपने नाम से मंसूब किया। आज दुनिया जो क्रेडिट न्यूटन को देती है वो उसका इतना काबिल नहीं है। कुछ उसने ओरिजिनल डिस्कवरीज एक आध की है, लेकिन उसकी सारी बुनियाद इब्नुल हैसम और मुसलमान साइंसदानों के काम पे थी, जिसका हम मुख्तसरन जिक्र कर चुके हैं। इसी तरह ये जो लाइट कलर्स के बारे में बात है, जिसके सारा क्रेडिट न्यूटन को दिया जाता है, इस हवाले से बहुत ज्यादा काम एक और मुसलमान साइंसदान तकीउद्दीन ने भी किया। उन्होंने तो बाकायदा एक पूरी किताब लिखी कि लाइट ऑफ पीपल ऑफ विजन एंड द लाइट एंड ट्रूथ ऑफ द साइट, यानी इसका अरबी में जो नाम है उसका तर्जुमा यह किया गया है
کہ آنکھ کا ویژن کیا ہے اور روشنی کس طریقے سے انسان کو دکھاتی ہے چیزوں کو، اس پورے کے اوپر تقی الدین نے اتنا کام کیا ہے. ان کے جو ڈائیگرام بنے ہوئے ہیں، پوری کتاب ان کی اوریجنل موجود ہے. تقی الدین تقریباً 14 سینچری میں پیدا ہوئے اور ان کی وہ کتاب کئی سو سال پہلے لکھی گئی نیوٹن کی کتاب سے، اور وہ سارے جو کچھ نیوٹن نے ڈاکٹرنز لکھی ابن الحیثم سے یا تقی الدین سے کوٹ کر کے، اور اس کا پروف آج مل سکتا ہے کہ اگر آپ سارے کام سامنے رکھیں، تقی الدین کی کتاب اور حیثم کی کتاب اور نیوٹن کے کام، اینڈ یو ریئلائز کہ کتنا کام نیوٹن نے ان دونوں بزرگوں سے لیا. اسی طرح آپٹکس کی سائنس میں مررز کی بات کریں، آئینہ بنانے کا فن جو ہے، تصور یہ کیا جاتا ہے کہ آئینے سب سے پہلے وینس میں، اٹلی میں، یورپ میں بنائے گئے، اور تقریباً 1291 تک، یعنی جو تاریخ میں پڑھایا جاتا ہے کہ 1291 کے آس پاس اٹلی میں سب سے پہلے شیشے بنائے گئے، اور پھر بعد میں آنے والے وقتوں میں سائنس کو یورپ میں ڈیولپ کیا گیا. حقیقت کیا ہے کہ ابن الحیثم، جیسے ہم نے عرض کیا کہ دنیا کے سب سے بڑے انوینٹر اور جینیس جو 965 میں پیدا ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے شیشے اور مررز بنانے کی سائنس ایجاد کی. ابن سہل نے اپنی باقاعدہ کتاب لکھی آن دا برننگ انسٹرومنٹس، یعنی 10ویں صدی عیسوی میں انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور ابن الحیثم نے برننگ مررز پہ ایک کتاب لکھی، بک آف آپٹکس لکھی. یعنی 1021 میں جو بک آف آپٹکس انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کو دنیا کی عظیم ترین سائنسی کتابوں میں شامل کیا جاتا ہے. نیوٹن کی کتاب جو اس نے میتھمیٹکس پر لکھی ہے، اس سے بہتر اور بڑی کتاب، زیادہ انفلوئنس کرنے والی انسانیت کی سائنسی تاریخ کو، یہ بک آف آپٹکس ہے جو ابن الحیثم نے لکھی. 11ویں صدی تک حال یہ تھا کہ کلیئر مررز مسلمانوں میں عام بنائے جا رہے تھے. اسپین میں تو خاص طور پہ بہت بڑی انڈسٹری لگائی جا رہی تھی، گلاس فیکٹریز تھی کہ جس میں مسلمان سائنسدان پوری دنیا میں پھیل کے مررز بناتے تھے، ڈیزائن کرتے تھے. اور عیسائی دنیا میں سب سے پہلے 11ویں صدی میں ضرور فیکٹریاں لگائی گئی، لیکن ان فیکٹریوں کو لگانے والے بھی مسلمان سائنسدان تھے، مسلمان ورکر تھے، کہ جو مصر سے گئے اور گریس میں، انہوں نے یونان میں جا کے فیکٹریاں لگائیں، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا. یہ لوگ مسلمان دنیا میں آتے تھے، مسلمان جایا کرتے تھے وہاں. یہ مسلمان کاریگروں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے. صلیبی جنگوں میں بڑے کاریگر ان کے ہاتھ آئے جن کو یہ اپنے ساتھ واپس لے کر گئے، اور ان کے ذریعے پھر انہوں نے آئینے بنانے کی فیکٹریاں یورپ میں قائم کی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو تاریخی ڈاکومنٹ مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، ابن الحیثم کا کام خاص طور پر، جو کتاب انہوں نے بک آف آپٹکس لکھی ہے، وہ تو ایک حرف آخر ہے اس سائنس کے اوپر، آپٹکس کی سائنس پر، کہ جس کو ہم آگے تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ اس میں کن کن موضوعات پر انہوں نے بات کی ہے. اور یقین کیجئے، آپ ناقابل یقین کیفیت میں چلے جائیں گے اگر بک آف آپٹکس کے سارے چیپٹرز اور اس کی ساری ڈیٹیلز اور اس کا سائز اور اس میں جو مضامین انہوں نے ڈسکس کیے، اس کے بعد کسی قسم کے شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ماڈرن سائنس کے صحیح معنوں میں the father of modern science is not Galileo, is not Newton, is Muslim scientists like Ibn al-Haytham al-Biruni and Khwarizmi، جن کا کلیکٹیو کام، صرف ان 3 سائنسدانوں کا کلیکٹیو کام جو ہے سینکڑوں یورپین سائنسدانوں کے کام سے زیادہ ہے. اسی طرح اینک، یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اینک پڑھنے کے لیے، اس کا بھی سارا کریڈٹ مغرب کے سائنسدان اپنی طرف لے جاتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اینک یورپ میں ایجاد ہوئی، اور روجر بیکن نے 1214 میں، جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے، اس نے گلاس لینسز بنائے جن سے انسان کو دیکھنے میں آسانی رہتی. 1214 میں تقریباً روجر بیکن کا ذکر کیا جاتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ ابن فرناس، دوبارہ یہاں پہ وہی مسلمان سائنسدان جس نے سب سے پہلے پرواز کی تھی، اس کا ذکر آتا ہے کہ ابن فرناس جو 810 میں پیدا ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے کریکٹیو لینسز استعمال کیے، اور صاف شیشہ بھی انہوں نے بنایا اور لینسز بھی بنائے، اور جس کی وجہ سے ان کو گولڈ راکس کی شکل میں، یعنی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ ان کو لینس کو ایک پتھر، گول پتھر کی شکل میں تراش کے، اس کو کاٹ کے ڈیزائن کر کے بناتے تھے، اور ان کو ویوئنگ سٹونز کہا جاتا تھا، یعنی ایسے پتھر جن سے دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کو لوہے کے فریم میں لگا کر آنکھ کے اوپر دیکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے انسان کی بینائی بہتر ہو جاتی تھی. یہ لینسز پہلی مرتبہ ابن فرناس نے، جو کم از کم 300 سال پہلے جو یورپ میں شیشے اور لینسز استعمال ہونے شروع ہوئے، اس سے پہلے ابن فرناس استعمال کر کے باقاعدہ اینک بنا چکے تھے، اور مسلمان دنیا میں رواج تھا اس کا، اس اینکوں کو استعمال کرنے کا پڑھائی کے لیے. تو اس بات کا کریڈٹ بھی کہ اینک یورپینز کی ایجاد ہے یا لینسز یورپینز کی ایجاد ہے، یہاں غلط ہو جاتی ہے کہ ڈاکومنٹس میں یہ بات پروفڈ ہے، ثابت ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ بات مسلمان سائنسدان کئی سو سال پہلے ایجاد کر چکے. ماڈرن آپٹکس کے حوالے سے جو فزکس خاص طور پہ ہمارے بچوں کو جو آج کل پڑھائی جاتی ہے، اس میں ایک لا آف ریفریکشن ہے، یعنی لائٹ جب کسی اور ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جاتی ہے تو لائٹ کتنا بینڈ کرتی ہے. ریفلیکشن اور ریفریکشن دو لائٹ کی خاص خصوصیات ہیں روشنی کی. اس کے حوالے سے ایک بڑا مشہور لا بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، سنیلز لا. یہ کہا جاتا ہے کہ ریفریکشن کے جو قوانین ہیں وہ سنیل نے ایجاد کیے تھے.
حقیقت کیا ہے کہ دیکھیے سنیل جو ہے ولی برڈ سنیل 1580 میں پیدا ہوا اور لا آف ریفریکشن اس کے نام منسوب کیا جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ریفریکٹیو انڈیکس ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں روشنی جاتی ہے اور سنیل لا کا ڈائیگرام بھی ہے. سنیل لا آج کل کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. حقیقت بالکل برعکس ہے. حقیقت یہ ہے کہ ابن سہل نے جو 940 عیسوی میں پیدا ہوئے، کم از کم 600 سال پہلے سنیل سے، انہوں نے باقاعدہ لا آف ریفریکشن ایجاد کیا، اپنی کتاب لکھی جس میں ریفریکٹیو انڈیکس لائٹ کا ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جانے کا ذکر کیا، لا آف ریفریکشن ڈیزائن کیا، لینسز ڈیزائن کیے، اور انہوں نے ایسی اینکیں ایجاد کی. اس وقت اینک بھی ان کی ایجاد کا ان کے صحرا جاتا ہے، اور ریفریکٹیو ڈائیگرام، ریفریکٹیو لاز، وہ تمام قوانین جن کا تعلق لائٹ کی ریفلیکشن اور ریفریکشن سے ہے، یہ ابن سہل تقریباً 940 عیسوی میں جو پیدا ہوئے تھے، انہوں نے یہ ساری باتیں اپنی کتاب میں لکھ ڈالی تھی. اوریجنل عربک ڈائیگرامز اویلیبل ہیں کہ اگر آپ ان کتابوں کو سامنے رکھیں تو یو ریئلائز کہ ممکن ہی نہیں ہے کسی طرح کہ یہ سارا کریڈٹ سنیل کو دیا جا سکے. ہمارے بچوں کو سنیل کا نام سنیل لا پڑھایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ابن سہل لا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سہل کی ساری اوریجنل ورک سنیل نے اپنے نام سے منسوب کر کے کتابوں میں تحریر کی اور مغرب میں اس کو پھیلایا. یہ ہم نے آپ کو صرف چند مثالیں دی ہیں. آئندہ آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل سے مزید ذکر بھی کریں گے، مثالیں آپ کو دیں گے. لیکن ایک بات اس سے بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ جو 1000 سال قرون اولیٰ کا دور جس کو ہم مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ کہتے ہیں، اس کو گولڈن پیریڈ کہنے کی کوئی وجہ ہے. اور اب مسلمانوں کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زمانہ صرف تیر و تلوار اور نیزے اور مسلمان فوجوں کے فتوحات کا نہیں تھا. وہ ایک ایسی گلوریس سیولائزیشن تھی جو پیدا کی گئی کہ جس میں انسان کی عقل دنگ ہے کہ اتنی شاندار تہذیب جس میں آرکیٹیکچر، انجینئرنگ، میتھمیٹکس، میڈیکل سائنسز، آپٹکس، انجینئرنگ، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، ارتھ سائنسز، جیولوجی، جیومیٹری، دنیا کی کسی سائنس کا آپ نام لیجئے جہاں مسلمانوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں نہ لکھ ڈالی ہو. میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ 200 کتابیں، 250 کتابیں ایک سائنسدان نے لکھی. صرف 2 یا 3 سائنسدانوں کا کام آپ اکٹھا کر لیجئے تو یورپ کے کئی 100 سائنسدانوں کے کلیکٹیو کام سے زیادہ ہے. گیلیلیو اور نیوٹن کو کتنا کوٹ نہیں کیا گیا پرانے زمانے میڈیول ایج سائنٹسٹ میں اس دور میں جتنا ابن فرناس، ابن الحیثم اور البرونی کو کوٹ کیا گیا. اور یہ صرف فزیکل سائنسز میں نہیں، سوشل سائنسز میں بھی. ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون اور تاریخ ابن خلدون رکھ کے سوشالوجی کی بنیاد رکھی. اسی طرح ابن بطوطہ جو پوری دنیا میں پھیلے، سفر کیا انہوں نے، جو کہ مارکو پولو سے بہت عرصہ پہلے ابن بطوطہ پوری دنیا کا سفر کر کے سفرنامہ ابن بطوطہ لکھتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ماڈرن ٹریولاگز کیسے لکھے جاتے ہیں. دنیا کی کون سی سائنس ایسی ہے کہ جس میں ہمارے بزرگوں نے اسٹیبلش کر کے گراؤنڈ بریکنگ کام کر کے دنیا کو ایک راستہ نہ دکھا دیا کہ جس کے اوپر، جس نقش قدم پر چل کر انسانیت آج ماڈرن ورلڈ کریٹ کرتی ہے. ہم نے آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے، آئندہ آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ مزید دکھائیں گے. اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے اور اپنے ماضی میں، اپنے شاندار ماضی پہ فخر بھی محسوس کیجئے، اور یہ امید بھی رکھیے انشاءاللہ کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم اپنے انہی قرون اولیٰ کے بزرگوں کے راستے پہ چلتے ہوئے we will regain our lost glory، ہم اپنی عظمت رفتہ کے ان تمام دنوں کو دوبارہ زندہ کریں گے انشاءاللہ، جس کی ایک جھلک صرف ہم نے آپ کو ابھی دکھائی ہے.